ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ حضرات محترم، جس طرح کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان آیات میں 7 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے 4 چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ ان میں پہلا تھا خمر، کسی بھی قسم کا نشہ، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو چیز زیادہ اپنانے سے نشہ ہوتا ہے اس کا تھوڑا لینا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھے کہ میں تھوڑا سا لے لوں تو مجھے نشہ نہیں ہوتا، جس طرح اگر وہ زائد لی جائے تو اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک گھونٹ یا ایک کش بھی لینا حرام ہے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ میں پھر ایک مرتبہ یہ بات عرض کر دوں، یہ بہت خوفناک بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے 3 دفعہ نشہ کیا اور اللہ سے توبہ نہ کی، اسے چھوڑ نہ دیا، اللہ پر حق لازم ہے کہ اللہ اسے طینۃ الخبال پلائے۔ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنمی جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو ان کے جسم سے جو پیپ اور خون رسے گا، اور وہ خواتین جو بدکارہ ہیں ان کی شرم گاہوں سے جو گندگی نکلے گی، اور لوگوں کا پخانہ اور پیشاب ان کا مکسچر بنا کے اس دیوس کو پلایا جائے گا جو نشہ کرتا تھا۔ اس لیے کم از کم مسلمان کو اس بات پہ ہمیشہ کے لیے باز آ جانا چاہیے۔ اس کا بچپن ہے، جوانی ہے یا بڑھاپا، ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس کا انجام تباہی ہی تباہی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسرا ہے جوا۔ جوئے کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی گیم کھیلتا ہے، کہتا ہے جی اگر میں جیت گیا تو تم مجھے بوتل پلاؤ، اگر تم جیت گئے تو میں پلاؤں گا۔ یہ آغاز ہوتا ہے جوئے کا۔ پھر اس کے بعد کھانے پہ آ جاتے ہیں، پھر پیسے لگتے ہیں۔ جوا کھیلنا رجس، پلید ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ ایسا کھانا کھانا، ایسی بوتل پینی، ایسا مشروب چکھنا، یہ حرام ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے جو جوے کی بنیاد پہ لیا جائے۔ بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں بہت سی باتیں لائے ہیں۔ اس زمانے میں 3 ایسی گیمیں تھیں جن پہ جوا کھیلا جاتا تھا۔ ایک تھی شطرنج، ایک تھی نرد، اور ایک تھی چوسر۔ شطرنج یہ تو اس زمانے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ یہ اتنی بدترین گیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوا نہیں، ویسے ہی شطرنج کھیلا، اور شطرنج کھیلنے کے بعد وہ اٹھا اور اس نے نماز پڑھی، تو اس نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح اس نے پانی سے نہیں، خنزیر کے خون سے وضو کیا پھر نماز پڑھی۔ اسی طرح نرد، یہ زمین پہ لکیریں کھینچ کے ان پہ گوٹیاں رکھی جاتی ہیں اور کوڑیوں کے ساتھ اسے کھیلا جاتا ہے۔ یہ عموماً بعض بزرگ لوگ جو ہیں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ نرد اس زمانے میں بھی کھیلی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ نہیں کھیل سکتے۔ اور اسی طرح چوسر،
چوسر کے متعلق عموماً مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ آج تاش جو کھیلی جاتی ہے اس کا نام چوسر ہے، اور یہ چوسر جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کا سبب یہ تینوں گیمیں ایسی ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی، انسان ان کو کھیلتا ہوا ایسا محب ہوتا ہے کہ نماز کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کوئی جدید گیمیں جو آ چکی ہیں، اگر کوئی بھی ایسی کھیل ایسی گیم ہمیں نماز سے روک دیتی ہے، نماز سے غافل کر دیتی ہے، تو وہ گیم جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر ہم کوئی ایسی گیم کھیلیں جو صحت افزا ہے، انسان کے ذہنی اور جسمانی طور پہ اسے فائدہ دیتی ہے، تو ایسی گیم سے، ایسی کھیل سے اسلام منع نہیں کرتا۔ جن گیموں سے جوا کھیلا جاتا ہے یا جوا کھیلا جا سکتا ہے ان گیموں سے بھی منع فرما دیا۔ اسی طرح آج جوئے کی ایک قسم پرائز بانڈ ہے، یہ بھی ایک طریقہ جوئے کا ہے کہ انسان انویسٹمنٹ کرتا ہے، لاکھوں لوگ بانڈ خریدتے ہیں، پھر ان میں قرعہ اندازی ہو کے 100 150 یا 200 لوگوں کو لاکھوں میں سے انہیں انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایسی قرعہ اندازی کر کے انعامات دینے یہ بھی جوا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے انعام کہتے ہیں جی انعامی سکیم دی ہے اور حج اور عمرے کا ٹکٹ، واللہ باللہ سمت اللہ، ایسے جوئے سے اللہ حج اور عمرے کو قبول نہیں کرتا۔ تو اسی طرح بولی والی کمیٹی جو ہر دفعہ بولی لگتی ہے اور کم پیسوں پہ اسے خریدا جاتا ہے، یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے، اسے نہیں لینا چاہیے۔ انشورنس کروانا، اللہ نے ہر انسان کو انشور کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، اس کا رزق، اس کے معاملات، اس نے کہاں کہاں رہنا، اس نے کہاں مرنا اور کہاں دفن ہونا، اللہ نے سب کچھ اس کا مقدر لکھ دیا ہے۔ ہم انشورنس کروا کے زیادہ پا نہیں سکتے یا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ نے ہمارا مقدر میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے۔ ایسی چیزوں سے اجتناب، اللہ فرماتے ہیں رجسن، پلید ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فجتنبو، اس سے بچو۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ رسول اللہ کا ایک فرمان لائے ہیں، یہ ہر مسلمان کو اس بات پہ خوف زدہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرط نہیں لگاتا، صرف کہتا ہے آؤ میرے ساتھ شرط لگاؤ، لگائی نہیں، دوسرے کو صرف دعوت دی کہ بھائی فلاں کام میں میرے ساتھ شرط لگا لو، آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ 1/4 تولے کا چوتھا حصہ صدقہ کرے، وگرنہ اللہ میاں کہ ہاں یہ بھی بات پکڑ میں آ جائے گی کہ اس نے یہ بات کہی کیوں کہ میرے ساتھ شرط لگاؤ۔ یہ جوا اللہ کی نظروں میں اتنا بدترین جرم، اتنا بدترین عمل ہے کہ اللہ کسی کو مذاق کے ساتھ کہنے کو بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ شخص بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جو مذاق کے ساتھ کسی کو کہتا ہے میرے ساتھ شرط لگا لو۔ تو العیاذ باللہ اس میں پہلی چیز تھی نشہ، کسی بھی چیز کا نشہ، اور دوسری جوا۔ ان کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ رجسن، یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، پلیدی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فجتنبو، اے اسلام کے ماننے والو، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں، فجتنبو، تم اس سے اجتناب کرنا۔ اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔